میں تمہاری طرح پھٹو نہیں کالے بلے، جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ جب کہہ دیا میرا کوئی لین دین نہیں عافیہ کے بھاگنے سے، تو اپنے اس بھوسے سے بھرے دماغ میں بٹھا لو، مطلب کوئی لین دین نہیں۔ اور رہی پیپر دینے کی بات، تو جو کرنا ہے کر لو، میں تو جاؤں گی۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹکتے تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے، اپنی شہادت کی انگلی ایک ادا سے اس کی پیشانی سے رخسار تک لاتے ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی انگلی کا لمس مقابل کو زہر لگا، انگلی کو ہاتھ سمیت پکڑ کر اگلے ہی پل اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر موڑا، جس پر اس لڑکی کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ آہ! اس کی گردن تکلیف کی شدت سے اٹھ چکی، جس کے سبب اس کا سر کا دوپٹہ نیچے ڈھلک گیا، ساتھ ساتھ آنکھیں اذیت کی شدت سے لمحہ بھر کے لیے اسکت بند ہوئیں۔ سفید اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ دودھیا رنگت کی شہزادی اس لمحے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی تھی، سوائے اس پتھر کی مورت کے جو اس کا چھونا بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ بچپن سے وہ اسے کالا بلّا بلاتی تھی، جو اس کے ایگو کو شدید ہرٹ کرتا۔ اس لڑکی کی سرہائی دار سفید گردن پر ہرے و لال رنگ کی نسیں الگ ہی چمک رہی تھیں، جن کے سبب ایک لمحے کے لیے صحیح وہ حسین نوجوان بغور اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کھینچ کر دے دوں کیا؟ آرام سے بیٹھ کر تاڑتے رہنا۔ غضب بے عزتی کی تھی، وہ بھی منہ پر۔ اس بے عزتی کے جواب میں غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ اسے پلر سے چپکا ڈالا۔ دنیا کی آخری عورت بھی ہو نا تم، تو بھی تمہیں نہ دیکھوں، اس کی بلوری چبھن بھری آنکھوں میں جھانکتے خاصا جتاتے ہوئے حقارت سے کہا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں وفائی یار کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ کتابوں میں منہ دیے وہ کب سے پڑھنے میں مگن تھی کہ اچانک کھڑکی سے کسی گاڑی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ یہ سوچ خاصا تجسس سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچی۔ باہر کافی اندھیرا تھا، اسے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک چیز جو اسے صاف نظر آئی وہ تھی جلتی ہوئی سگریٹ۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہی سوچنے لگی۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر سگریٹ فرش پر پھینک کر اپنے جوتوں سے رگڑنے کے بعد حویلی میں داخل ہوا۔ زونی سوچ میں پڑ گئی تھی، یہ سگریٹ پینے والا کون ہو سکتا ہے؟ آمن؟ نہیں، وہ تو دادا کو سگریٹ پیتا دیکھ لے تو بگڑ جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ مگر آمن نہیں تو پھر کون؟ شاہمیر؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کی شریف گائے نہیں ہو سکتا۔ شاہمیر پورے بخش خاندان کا نیک و شریف و ہوشیار و پرفیکٹ لڑکا تھا، جو لاء کی تعلیم شہر کی مشہور یونیورسٹی سے حاصل کر رہا تھا۔ مگر شاہمیر و آمن کے سوا تو کوئی نہیں تھا اس حویلی میں جس کے لیے اتنی رات کو حویلی کا دروازہ کھلے۔ کل دیکھتے ہیں، ابھی تو پیپر کی تیاری کرو۔ پورے سال پڑھ لیتی زونی تو اس وقت سر پکڑ کر نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن پڑھنے کا بھی کیا فائدہ؟ مجھے کون سا یاد رہتا ہے؟ پتہ نہیں کون ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ جو پورا سال پڑھتے ہیں اور علم ان کے ذہن میں سکون سے بیٹھتا ہے۔ ایک ہم نکمے ہیں، پڑھ بھی لیں تو علم نہ جانے کون سی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنے سر پر کتاب مارتی ہوئی منہ بسور کر بولی، پھر دوبارہ لیٹ کر بیڈ کراؤن پر پاؤں ٹکا لیے جس کے سبب اس کا دھڑ نیچے و پاؤں اوپر تھے۔ پھر دوبارہ کتاب کو رٹنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر سے گزر رہا تھا جب نگاہ دروازے کے نیچے سے آتی پیلی روشنی پر پڑ گئی۔ یہ اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہے؟ کہیں پیپر دینے جانے کی تو نہیں سوچ رہی؟ اسے تو صبح بتاتا ہوں۔ آمن منہ میں بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلا سین۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ فوراً تیار ہو کر ضروری سامان ہاتھ میں لے کر کمرے سے دبے پاؤں نکلی۔ اسے یقین تھا جب تک سب سو کر اٹھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تب تک وہ پیپر دے کر بھی واپس آ جائے گی۔ دبے پاؤں پیچھے کے دروازے سے نکلنے لگی۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھی وہ کہ کسی جلاد سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ابھی پلر کے پاس سے تیزی سے گھوم کر باہر جاتی، اس سے قبل ہی اچانک وہ کسی جن کی طرح پلر کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ کیونکہ وہ اچانک سامنے آیا تھا اس لیے پاؤں کو ٹھیک وقت پر بریک نہ لگا سکی اور زور سے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ آہ! میری ناک توڑ دی۔ کیا کالے بلے کی طرح راستہ کاٹ رہے ہو؟ ناک کی ہڈی کسی لوہے سے ٹکرا گئی ہو، کچھ ایسا محسوس کیا تھا اس نے، جبکہ مقابل پتھر کا بت بنے اسے کھا جانے والی نگاہ سے تک رہا تھا۔
اس ٹکراؤ کے سبب اس کا سامان ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ کہاں؟ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر ایک آئیبرو اچکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ کیا مطلب کہاں؟ نظر نہیں آتا؟ پیپر دینے جا رہی ہوں، اب ہٹو، وہ منہ بسور کر کہتی ہوئی اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی۔ سمجھ نہیں آیا تھا تمہیں کل جب دادا نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ تمہارا اسکول جانا بند؟ بغیر اپنی جگہ سے ہلے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنے آگے کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ اس کے روبرو آ گئی تھی۔ دانت پیس کر خاصا جتاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، جس پر مقابل کے تن بدن میں آگ لگی۔ تعلیم میرا بھی حق ہے، جس سے مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں شعلے بھرے وہ تیزی سے نڈر لہجے میں بولی۔ کوئی تمہیں محروم نہیں کرتا تمہارے حق سے۔ اگر اپنی دوست کی تم نے اسکول سے بھاگنے میں مدد نہ کی ہوتی۔ فی الحال بحث نہیں کرنا چاہتا تم سے، واپس کمرے میں جاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں تمہاری طرح پھٹو نہیں کالے بلے، جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ جب کہہ دیا میرا کوئی لین دین نہیں عافیہ کے بھاگنے سے، تو اپنے اس بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لو، مطلب کوئی لین دین نہیں۔ اور رہی پیپر دینے کی بات، تو جو کرنا ہے کر لو، میں تو جاؤں گی۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹکتے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے، اپنی شہادت کی انگلی ایک ادا سے اس کی پیشانی سے رخسار تک لاتے ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی انگلی کا لمس مقابل کو زہر لگا۔ انگلی کو ہاتھ سمیت پکڑ کر اگلے ہی پل اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر موڑا، جس پر اس لڑکی کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ آہ! اس کی گردن تکلیف کی شدت سے اٹھ چکی تھی، جس کے سبب اس کا سر کا دوپٹہ نیچے ڈھلک گیا۔ ساتھ ساتھ آنکھیں اذیت کی شدت سے لمحہ بھر کے لیے اسقط بند ہوئیں۔ سفید اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ دودھیا رنگت کی شہزادی اس لمحے کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتی تھی، سوائے اس پتھر کی مورت کے جو اس کا چھونا بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ بچپن سے وہ اسے کالا بلا بلاتی، جو اس کے ایگو کو شدید ہرٹ کرتا۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھتا، جس میں اس کی سفید دھوپ جیسی رنگت الگ ہی چمکتی۔ اس لمحے بھی وہ کالے رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس لڑکی کی سرائی دار سفید گردن پر ہرے و لال رنگ کی نسیں الگ ہی چمک رہی تھی، جس کے سبب ایک لمحے کے لیے وہ حسین نوجوان بغور اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کھینچ کر دے دوں کیا؟ آرام سے بیٹھ کر تاڑتے رہنا۔ غضب بے عزتی کی تھی، وہ بھی منہ پر۔ اس بے عزتی کے جواب میں غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ اسے پلر سے چپکا ڈالا۔ دنیا کی آخری عورت بھی ہو نا تم، تو بھی تمہیں نہ دیکھوں، اس کی بلوری چبھن بھری آنکھوں میں جھانکتے خاصا جتاتے ہوئے حقارت سے کہا۔ واقعی؟ آنکھوں سے آنکھیں ملاتے پلے فل مسکراہٹ گلاب نما پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کے کناروں پر سجائے چیلنجنگ انداز میں استفسار کیا، ساتھ ساتھ اپنے الٹے ہاتھ کو نرمی سے اس کے گال پر پھیرا۔ چھونا مت مجھے، بے حیا کہیں کی! اس کا ہاتھ جو رخسار پر تھا غصے سے اپنے الٹے ہاتھ سے جھٹکتے بھپر کر حقارت سے کہا۔ ہم کھلم کھلا ٹچ کریں تو بے حیا، تم غصے کی آڑ میں بہانے سے ٹچ کرو تو غیرت مند؟ واہ! وہ طنزیہ مسکرا کر دانت پیستے ہوئے جوابدہ ہوئی۔ میں نے تمہیں کب ٹچ کیا؟ وہ بھپر کر پوچھ اٹھا۔ تو یہ میری کمر کے پیچھے تمہارا ہاتھ کیا تسبیح کے دانے گن رہا ہے؟ اپنے غصے میں وہ بھول گیا تھا کہ اب تک اس کا سیدھا ہاتھ کمر کے پیچھے موڑا ہوا ہے۔ فوراً ہی اس کے طنز پر چھوڑ کر ایک قدم دور ہٹ کے کھڑا ہوا۔ اس سنگ دل کے کلائی آزاد کرتے ہی وہ اسے نرمی سے مسلنے لگی۔ اس کی جلد اتنی حساس تھی کہ آمن کی انگلیاں اس پر چھپ چکی تھی۔ باہر کہاں؟ کمرہ اس طرف ہے تمہارا۔ اس حسین لڑکی کو باہر کی سمت بڑھتے دیکھ تیزی سے آگے آ کر راستہ روکا، سختی سے اسے کمرے کا رخ دکھانے لگا۔ بچے نہ ہو تو چلے گا، مگر بچے ہوں اور ماں جاہل ہو یہ نہیں چل سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ ناسمجھی سے مقابل کو تکتے ہوئے ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے نزدیکی بڑھائی، جس پر آمن کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ابھی اسے دور کرتا، اس سے قبل ہی اس نے مقابل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جما کر مین پارٹ پر اپنی پوری طاقت سے گھٹنے سے وار کیا۔ زو! جانور کہیں کی! اگلے ہی لمحے وہ زمین پر تڑپ کر گرتے ہوئے درد کی شدت سے چیخا۔ فکر نہ کرو جانے من، تمہاری طرح سخت دل نہیں یہ زونی۔ اگر کوئی لڑکی نہ ملی تو مجھے پرپوز کر دینا، میں کر لوں گی تم سے شادی۔ اوکے کالے بلے؟ وہ اس کی حالت کو مکمل انجوائے کرتے مسکراتے ہوئے کہتی،
بڑی شان سے اپنا سامان فرش سے اٹھا کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ وہ دانت پیستے تکلیف کی شدت سے فرش پر لیٹا ہوا چیخا، کمینیوں کی سردارنی نہیں، ابلیس کی بیٹی! اس کے دیے خطاب کو فوراً رد کرتے فخریہ تصحیح کرتے ہوئے بولی، پھر زج کرنے والے انداز میں مسکرا کر اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری زندگی کا مقصد ان تینوں کی بربادی، میں اس لیے حویلی کی بیٹی، میں اس لیے کمینی زادی۔ وہ منہ میں فخریہ بڑبڑائی باہر نکل گئی تھی۔ ان لڑکیوں میں سے تھی ہی نہیں وہ کہ کوئی اس کا حق چھین لے اور وہ روتی دھوتی ایک سائیڈ میں ہو کر بیٹھ جائے۔ نہ، رونا دھونا تو ڈکشنری میں کہیں تھا ہی نہیں۔ اس کا ماننا تھا وہ اس خاندان کو رلانے کے لیے دنیا میں آئی ہے، اپنا حق چھیننے والوں کو سر پکڑ کر رونے پر مجبور کر دے۔ ایسی حسین بلا تھی زونیشیا۔ اگلا سین، پیپر دے کر نکلی تو کھلے گراؤنڈ میں وہ سامنے تن کر کھڑا، دھوپ کا کالا چشمہ آنکھوں پر لگائے اپنا منتظر نظر آیا۔ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ ایک تو یہ کالا بلہ ہمیشہ راستہ کاٹ جاتا ہے۔ منہ میں بڑبڑاتی اس کی جانب مغرور انداز میں چلتی ہوئی آئی۔ کون تھا وہاں جو نہیں جانتا تھا کہ وہ گاؤں کے سرپنچ کا سب سے بڑا پوتا آمان بخش چودھری ہے۔ گاؤں کی کم سن عمر بھولی بھالی لڑکیاں مرتی تھیں اس کے ایک دیدار پر۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں ستائشی تھیں، مگر وہ سیاہ کرتا شلوار میں بے نیاز سا کھڑا تھا۔ کالا کرتا اس پر بڑا جچتا تھا، لمبا چوڑا سا وہ خوبصورت نوجوان، نہ جانے کتنوں کا عشق تھا۔ چلو، وہ قریب آئی تو بیزاری سے کہتا مڑ کر چل دیا، وہ بھی منہ بسوڑتی ہوئی پیچھے ہولی۔ اسکول کے مین دروازے سے باہر نکلی تو سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ خود کھول سکتی ہوں میں، یہ اچھا بننے کی اداکاری کرنا بند کرو۔ اس کے لیے ڈور کھولنے لگا تو فوراً ہی دانت پیستے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے نمبر بڑھانے کا، وہ بھی تمہارے آگے۔ دراصل نہایت بدسلیقہ عورت ہو تم، جسے گاڑی کا ڈور کھولنے و بند کرنے تک کی تمیز نہیں۔ اب بیٹھو۔ ٹھیک ٹھاک ذلیل کیا تھا اس نے، کوئی اور ہوتی اس کی جگہ تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی، مگر وہ زونی ہی کیا جو فیل کر جائے۔ زبان چڑھاتی ہوئی بیٹھی۔ جیسے ہی وہ ڈور بند کرنے لگا پھرتی سے اس کی آنکھوں سے چشمہ اچک لیا، پھر نہایت اتراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا کر چشمہ اپنی آنکھوں پر لگایا۔ وہ کالا چشمہ اس کی دودھیائی رنگت پر قیامت ڈھاتا معلوم ہوا۔ پاؤں کو کھوسے سمیت سامنے ڈیش بورڈ پر ٹکاتے مقابل کو دیکھ خاصا محظوظ لہجے میں مرچیں لگاتے ہوئے بولی، اگر بد سلیقہ ہونے سے آمن بخش چودھری جیسے لوگ ملازم کی طرح ڈور کھولتے اور بند کرتے ہیں تو بھائی ہم تو بد سلیقہ ہی اچھے۔ تمہارا نام زونیشا کس نے رکھ دیا؟ تمہارا نام تو زو ہونا چاہیے۔ جانوروں سے مماثلت رکھتی ہے تمہاری ساری حرکتیں۔ کہو تو شہر میں تمہارے رشتہ داروں سے ملا لاؤں؟ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر اس کے پاؤں کھوسوں سمیت دیکھ، وہ آگ بگولا ہوا۔ فوراً ہی اس کے پاؤں اپنے ڈیش بورڈ سے جھٹکے، پھر اس کی بلوری آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ دانت پیستے ہوئے تنزیہ گویا ہوا، ساتھ ساتھ اپنے کرتے کی سائیڈ جیب سے رومال نکال کر ڈیش بورڈ کو صاف کرنے لگا۔ بس نہیں چل رہا تھا آمن کا اس لڑکی کا حشر کر دے، مگر وہ جانتا تھا اس کی ضرورت نہیں، حویلی پہنچ کر یہ کام ویسے بھی ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ زونی نہیں جانتی ابراہیم بخش کے فیصلے کے خلاف جا کر میٹرک کے پیپر دینے آنا اسے اب کتنا بھاری پڑنے والا تھا، مگر چہرے پر پھر بھی مسکان تھی۔ پورے راستے ہر تھوڑی دیر بعد وہ آمن کو تنگ کرنے کی نیت سے پاؤں ڈیش بورڈ پر رکھتی اور وہ تیزی سے اس کے پاؤں جھٹکتا۔ باہر آ جاؤ زو، وہ دانت پیستے ہوئے ضبط کا دامن تھامے بولا۔ بہت مشکل تھا اس آفت کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا، وہ بلڈ پریشر بڑھانے کی مشین تھی۔ اگلا سین، کہا تھا مت جاؤ، اب بھگتو۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں لگے نیٹ کے پردوں سے بڑے لاؤنج میں پہلے سے ہی سب جمع نظر آئے، جن میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ فہیم بخش کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ تھا، وہ جانتی تھی اب آگے کیا ہونا ہے۔ آمن برابر میں کھڑا تھا، نہایت آہستگی سے پچھتاوے بھرے لہجے میں کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی، بتا دینا میرے نہ ہونے والے بچوں کو ان کی ماں بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ اس کی جانب رخ کر شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولی۔ وہ خاصا حیرانگی سے اسے تکنے لگا، جو اتنے خطرناک ماحول میں بھی مذاق کر رہی تھی۔ شٹ اپ! ان کے درمیان کوئی نسبت نہ تھی، کیونکہ آمن اس کی نزدیکی حتیٰ کہ اس کی بات کرنے تک سے چڑھتا تھا، اس لیے زونی مزید مرچیں لگاتی تھی۔ بس اس کا اکڑ سے پردے ہٹا کر لاؤنج میں داخل ہونا تھا کہ فہیم بخش کسی آندھی طوفان کی طرح اس تک آیا اور اگلے ہی پل ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا۔ اس تماچے کی گونج پوری حویلی میں گونجی۔ تماچا اس قدر جاندار تھا کہ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا، ساتھ ساتھ ہونٹوں سے خون نکل آیا۔
گال بری طرح جلتا محسوس کیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بے تاثر چہرے کے ساتھ سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا۔ ان اٹھی بے تاثر آنکھوں میں نہ تو کوئی گلٹ تھا نہ کوئی شرمندگی۔ اس نے ایک بار پورے لاؤنج میں موجود ہر شخص پر نگاہ ڈالی۔ وہ سب اس کے ساتھ ہوتے ظلم کو کسی تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے، سوائے شاہمیر کے۔ وہ نظریں جھکائے اپنے سیل میں مگن نظر آ رہا تھا۔ تعلیم اس کا بھی حق تھا۔ اگر اس کی دوست اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ یا شاید یہ تو بہانہ تھا، ابراہیم بخش اسے تعلیم دلانا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ تعلیم شعور لاتی ہے۔ وہ زنانی ہو کر تن کر ان کے مردوں کے ساتھ چلے گی تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی گاؤں میں؟ اس لیے اسکول سے میٹرک کا امتحان دینے سے قبل ہی ہٹا لیا۔ مگر وہ اس فیصلے کو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ واقف تھی اگر عزت چاہیے، کوئی مرتبہ چاہیے، تو وہ صرف اسے تعلیم دلا سکتی ہے، جس کے راستے ظالموں نے بند کر دیے تھے۔ مگر وہ خاموش بیٹھنے والی کہاں تھی؟ جب تمہارے دادا نے منع کر دیا تھا تو پھر کیوں گئی پیپر دینے؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ایک بار کی کہی بات۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑ رہے تھے، پھر ایک اور زوردار تماچا اس کے رخسار پر غصے میں رسید کر ڈالا۔ یہ انتہا تھی اس لڑکے کی۔ وہ مٹھیوں کو بھیچے کھڑا تھا، لگا اگر ایک اور تھپڑ مارا تو اس کا ضبط جواب دے جائے گا، مگر اپنے دادا اور چاچا کے فیصلے کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاتا؟ ابراہیم بخش کی نگاہیں ہی کافی تھی فیصلے کے لیے۔ یہ تو پھر انہوں نے اعلانیہ کہا تھا کہ وہ اب اسکول نہیں جائے گی۔ اس کے باوجود اس کا اسکول جانا یقیناً ان کے غضب کو دعوت دی تھی۔ بس کریں ابا، جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تھوڑی تو شرم کریں۔ تعلیم ہی حاصل کرنے گئی تھی نا، کون سا بھاگی تھی جو برسے ہی چلے جا رہے ہیں؟ 2 تھپڑ کھانے کے بعد مانا منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ جسمانی اعضا تھے نا، انہیں مار کھا کھا کر بھی عادت نہیں پڑتی۔ ہر بار نئی مار پر ایسے برسنے لگتے ہیں جیسے پہلی بار کھا رہے ہوں۔ بہتر تو روح ہوتی ہے، ایک بار ذلت کی چوٹ کھانے کی عادت پڑ جائے تو پتھر کی بن جاتی ہے، پھر کچھ اثر نہیں کرتا۔ جیسے اس لمحے اس کے جسم پر تو مار کے اثرات نمایاں تھے، مگر روح پر کہیں نہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے ہونٹوں سے نکلنے والے خون کو ہاتھ کی پچ سے بے دردی سے رگڑ کر صاف کرتے انہیں شرم دلانے کی کوشش کی۔ جب اس خاندان کے پوتوں کو جتنی مرضی چاہے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کیا میری رگوں میں دوڑنے والا خون اور ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون الگ ہے؟ کیا میں ابراہیم بخش کی پوتی نہیں؟ یہ کیسا انصاف ہے آپ لوگوں کا؟ آمن کی کلائی پکڑ کر اپنی کلائی اس سے ملا کر اپنے باپ کے آگے کرتے اپنے حق کے متعلق سوال کیے۔ تعلیم کا حق چھین لینا یقیناً اس کی جان پر ظلم تھا۔ اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلے ہے۔ آمن کی ماں رانی بیگم جلے بھنے انداز میں بولی، اسے تعلیم کا حق مل جائے اور کل کو وہ کسی بڑی پوسٹ پر فائز ہو جائے تو ان کے بیٹے اور اقصیٰ کی بیٹی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ لڑکی ہو کر برابر آ جائے تو پھر غرور کس بات کا رہ گیا؟ اس کا کھانا پینا بند کر کے حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دو، بھوکی پیاسی رہے گی تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ آمن کا باپ یعنی زونی کا بڑا تایا فیض بخش چودھری تیزی سے ملازمین کو دیکھ حکم صادر کرنے لگا۔ اقصیٰ بالکل خاموشی سے کھڑی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے صرف ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بغاوت کے شعلے تھے، پھر مسکرا کر چل دی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ڈرپوک نہیں بنایا تھا، نہ کبھی اپنے آنچل میں چھپایا۔ وہ اسے یہی سکھاتی آئی تھی، لڑو اپنے حق کے لیے، لڑو ان چیزوں کے لیے جو تمہاری ہیں، لیکن لوگ قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑو کیونکہ لڑنے والوں کو ہی منزل ملا کرتی ہے۔ نوری اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگی، وہ بھی خاموشی سے سر جھٹک کر دانت پیستے ہوئے چلی گئی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈ کر بیاہ کر اس کا، جب شادی کی ذمہ داری پڑے گی تو خود ساری عقل آ جائے گی۔ اس کے جاتے ہی فہیم اپنی ماں کو دیکھ بھپر کر بولا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ کل ہی رشتے والی سے بات کرتی ہوں۔ شاہین بیگم خاصا مطمئن انداز میں بولی۔ زونیشا کی شادی کسی باہر والے سے ہونے کا مطلب تھا جائیداد کا باہر جانا، اور یہ بات اس کے دونوں تایا کو پریشان کر گئی تھی۔ اگلا سین۔ چل ہاتھ چھوڑتے خانے کے پاس آتے ہی اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اب جا اچھی بچی کی طرح میرے لیے کھانے کا سامان لا، اور ہاں سب کی نظروں سے بچا کر کیا لانا ہے پتہ ہے نا؟ وہ نوری کی تھوڑی پکڑ کر بغور دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں آپ کا موبائل۔ شش، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کتنی بار کہا ہے نام نہ لیا کر، اب جلدی جا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ تیزی سے رازدارانہ انداز میں چپ کراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا
آپ نے تصویریں تو ڈیلیٹ کر دی نا میری اور خان کی؟ وہ ڈرے سہمے لہجے میں دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے ہوئے پوچھ اٹھی۔ کر دوں گی جانے من، اتنی جلدی کیا ہے؟ اب تو جا، جلدی سے لے کر آ، اور ہاں میرا تکیہ بھی لے آنا، سکون سے سو ہی جاؤں۔ کم از کم کل پوری رات پڑھائی کی تھی، اچھا ہوا کل کا گیپ ہے، اب سو کر پھر کل سے پڑھائی شروع کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آلکسی کے ساتھ بلند کر انگڑائیاں لیتے ہوئے سستی سے گویا ہوئی۔ نوری اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ڈھٹائی کا اعلیٰ شاہکار تھی وہ لڑکی، اتنی مار کھانے کے بعد بھی پیپر دینے کی باتیں کر رہی تھی۔ کیوں ان لوگوں کے فیصلوں کے خلاف جا کر موت کو دعوت دے رہی ہو؟ مار دیں گے تمہیں جیسے کومل کو مار دیا تھا، وہ سر جھٹکتے نصیحت آمیز لہجے میں تیزی سے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا وہ کیا بول بیٹھی ہے۔ یہ راز اگر لوگوں کے سامنے آ گیا تو شاہین بیگم نے تو اسے قتل کرا دینا تھا۔ کیا؟ کومل؟ کون کومل؟ وہ الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ اس نے تو یہ نام بھی پہلی بار سنا تھا۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، کیا کیا بکواس کرنے لگی ہوں میں آپ کا سامان لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلاتی دونوں کانوں کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کر بولتی ہوئی پھرتی سے وہاں سے نکل گئی۔ اوئے، باہر سے بند کر جا ورنہ پکڑے جائیں گے دونوں۔ نوری بے دہانی میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی، جس پر اس نے پیچھے سے بلند آواز لگائی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے شخص کے چہرے پر بڑی سی مسکان بکھری۔ سر نفی میں جھٹکا، گویا کہہ رہا ہو یہ نہیں سدھرنے والی۔ اپنے سیل پر نظر جمائے ہینڈ فری واپس کان میں لگا کر پلٹ گیا۔ چلیے جی، اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ایپیسوڈ پہ اچھے سے کمنٹس دیجیے گا، لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں گا۔ بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، ایک کلک کرنا ہے آپ کو، صرف سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔